السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جی سورۃ آل عمران انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 26 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. ہاں جی قل قل اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء. یہاں تک کر لیتے ہیں اس کے پہلے. اچھا جی قل فعل امر فاعل اس کا انتا. ٹھیک ہے جی قل یہ نا یہ کمپنی میں نے ٹرائی کی ہوئی ہے پہلے. سو قل امر کا صیغہ انتا فاعل. آپ کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ اللہم. اب یہ اللہم مرکب ہے دو باتوں کا. اللہ پلس میم مشدد اللہم. اور یہ یا کے ریپلیسمنٹ میں ہے. یہ کس کی ریپلیسمنٹ میں جی؟ یا کی ریپلیسمنٹ میں ہے. اور یہ اسلام سے پہلے ہی اسی طرح استعمال ہوتا تھا. تو یہ یا کی ریپلیسمنٹ. تو اللہم یا اللہ سے مراد ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار. یہ نصب ہو گیا ندا کی وجہ سے. اللہم مالک الملکی. مالک کیا ہوتا ہے؟ مالک اور ملک بادشاہت. مالک الملکی اے ہمارے پروردگار. اے ہمارے پروردگار. کیسے پروردگار؟ جو کہ کیا ہے؟ مالک الملک ہے، بادشاہت کا مالک ہے. حمزہ تا یا مادہ عطا یاتی آتا یؤتی دینا. سو تؤتی انتا فاعل فعل مضارع سے. واحد مخاطب کا صیغہ انتا. تؤتی تو دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ مفعول حالت نصب. تؤتی الملک تو بادشاہت دیتا ہے. اب یہ اس کا مفعول. من موصولہ. شاء یشاء چاہنا. تشاء فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ من تشاء جسے تو چاہتا ہے. تو یہ پورا کیا ہے؟ مفعول ہے تؤتی کا. آگے کیا ہے جی؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تشاء. نون زا عین باب ضربہ سے. نزع ینزع اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، کھینچنا، لے لینا. لیکن اس کا مطلب دوسری طرح سے ہے. یعنی اتارنا تھوڑا سا ہلکا مفہوم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لینا، چھین لینا، چھین لینا، اتار کے رکھ دینا. سو تنزع نزع ینزع فعل مضارع. انتا اس کا فاعل. تنزع و تنزع اور تو
چھینتا ہے کیا؟ بادشاہت، من حرف جر من، جو یہ موصولہ، سو جو سے انت فاعل، سیم اسی طرح تشاء ممن تشاء، جس سے، جن میں سے تو، جس سے تو چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے. اب ہاں جی، چھین لیتا ہے. اتارنا تھوڑا ہلکا مفہوم ہے، یہ کیا ہے؟ چھین لینا. کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا تنزع، نزع، ینزع، یہ عذاب جب آیا نا سورہ الحاقہ میں آپ جائیں گے تو وہ جن کی چمڑیاں ادھیڑ کے رکھ دی تھی وہاں پہ بھی یہی لفظ چھیل کے رکھ دیا. تو یہ اس طرح کے سخت میننگ میں استعمال ہوتا ہے. شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی وہی ہے نا، چھین لینا، اتارنا کسی چیز کا. سو وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، اب یہ پورا متعلق فعل ہو گیا اس من حرف جر کی وجہ سے. آگے کیا ہے جی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہاں جی، اب عز یعز باب تفعیل، انت فاعل، تعز، تو عزت دیتا ہے، پھر یہ اس کا مفعول من تشاء، جسے چاہتا ہے. ذل تذل، یذل، تذل انت فاعل، فعل مضارع کا صیغہ، من تشاء یہ پورا اس کا مفعول، جسے تو چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ بیدک الخیر، یہ بیسیکلی تاکید کا اسلوب ہے. نارمل کیا تھا؟ الخیر بیدک، مبتدا متعلق خبر، خیر بھلائی با حرف جر متعلق خبر ہے، یدو کا تیرا ہاتھ، بیدی کا تیرے ہاتھ میں، الخیر بیدک بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. علماء نے یہاں بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شر لفظ نہیں استعمال فرمایا، کیونکہ اللہ کے پاس شر نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے. بظاہر ہمیں اب چوٹ لگتی ہے تو ہمیں تو لگتا ہے نا کہ شر پہنچا ہمیں، لیکن وہ ہمارے لیے خیر ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی، دو آئی ہیں اور خیر ایک ہی آئی ہے. آگے کیا ہے جی؟ انکا علی کل شیء قدیر. اسم انا، خبر انا، متعلق خبر، انتا انا کی وجہ سے تاکید میں چلا گیا. سو یقیناً تو علی کل شیء ہر چیز پر قدیر ہے، ہر وقت ہر حال سے قادر ہے. آگے کیا ہے جی؟ تولج ال، سنگل نام سے ہے نا یہ، ہاں جی. قرآن پاک میں ایکچولی جو اللیل ہے نا وہ سنگل نام سے لکھا گیا ہے. دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے؟ لیلن، اس کو کیا بنائیں؟ معرفہ بنائیں اللیل، لیکن قرآن پاک میں یہ سنگل لیل سے آتا ہے. سو تولج اللیلہ. آگے کیا ہے جی؟ فی النہار وتولج النہار فی اللیل. جی ہم نے پریکٹس میں پڑھا تھا واو لام جیم مادہ والا جا یالی جو، اس کا مطلب ہوتا ہے گھسنا، کسی چیز میں گھسنا، کسی تنگ چیز میں گھسنا، یہ وہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر باب افعال میں چلا جاتا ہے تو پھر بن جاتا اولیجو اور یولیجو.
ٹھیک ہے جی. یولجو، یلجو وہ گھستا ہے، یولجو وہ گھساتا ہے، وہ گھساتا ہے باب افعال میں. سو انت فاعل فعل مضارع، تولجو تو داخل کرتا ہے کس کو، حالت نصب، اللیل مفعول، رات کو کس میں، فی حرف جر فی النہاری، دن میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. واو عطف کے ساتھ ہی وَتُولِجُ النَّهَارَ، اور تو دن کو داخل کرتا ہے فی اللیل، رات میں. آگے کیا ہے جی؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. اخرج یخرج، خرج یخرج نکلنا، اور اخرج یخرج نکالنا باب افعال میں جا کر. سو تخرج انت فاعل و تخرج فعل مضارع، اور تو نکالتا ہے کس کو، مفعول، الحیہ زندہ کو، من المیت مردہ میں سے. آگے کیا ہے جی؟ وتخرج المیت من الحی. پھر وہی سیم ہے، صرف وہ چینج ہوئے ہیں فاعل مفعول. وتخرج المیت، اور تو مردہ کو نکالتا ہے، من الحی زندہ سے، متعلق فعل. آگے جی؟ وترزق من تشاء بغیر حساب. رزق یرزق رزق دینا، انت فاعل، ترزق فعل مضارع واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، تو رزق دیتا ہے، یہ اس کا مفعول، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بی یہ متعلق فعل، بغیر حساب بے حساب، بغیر حساب، یعنی بغیر حساب کتاب نہیں، بے حساب یعنی بہت سارا چوکھا. بغیر حساب کتاب تو اس کا مطلب وہ تو بڑا کامیاب ہو گیا. آگے کیا ہے؟ اسی آیت میں کہ اگلی ہے؟ ہاں جی. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ کرے یہ آیت سمجھ جا کے آ جائے ہم سب کو، ہمیں بھی آ جائے، ہم بھی بہت کمزور ہیں. لا یتخذ، لا کون سا ہے؟ اتخذ یتخذ بنانا، بنا لینا. وہ اخذ یاخذ ہوتا ہے لینا. اتخذ یتخذ بنا لینا، یہ تھا یتخذو. یہ غور طلب بات ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، مشورہ نہیں دیا گیا بلکہ حکم دیا گیا، مت بنائے. لا یتخذ وہ مت بنائے. اب اس کا فاعل کون ہے؟ مومنون، یہ حالت رفع میں، یہ اس کا فاعل ہے. لا یتخذ المؤمنون، مومن مت بنائیں. کیا مت بنائیں؟ الکافرین حالت نصب، کافروں کو، پہلا مفعول. دوسرا مفعول کیا نہ بنائیں؟ ولیون سے جمع اولیاء، اولیاء ان کو دوست مت بنائیں. من حرف جر متعلق فعل، دونی مومنین جر مضاف الیہ کی وجہ سے، من دون المؤمنین مومنین کے علاوہ، مومنین کو چھوڑ کر وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. تشریح کیا کرنی، تشریح آپ کو پتہ ہے اس کی، لیکن ہمارے لیول پہ کیا ہے؟ ہمارے لیول بھی بہت کچھ ہوتا ہے. کئی نا اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنے کے لیے ماڈرن، جی ہمیں اسلام زیادہ سمجھ آتا ہے، آپ کو تو سمجھ نہیں آیا آج تک نا، تو پھر کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں. دیکھیں کافروں سے لیڈنگ میں منع نہیں کیا گیا، ڈیلنگ کریں آپ، محبت نہیں کرنی ان سے. اصل میں مومنون جمع ہے، مومنون کی جمع ہے مذکر سالم، مومنون.
اور حالت رفع میں ہے، یہ اس کا فاعل ہے، اور چونکہ یہ کلیکٹیو ناؤن ہے اور کلیکٹیو ناؤن کے لیے واحد مذکر فعل آیا کرتا ہے، جمع کا فعل نہیں آتا. جمع کا اگر یعنی فاعل جمع میں ہونا تو فعل واحد مذکر آیا کرتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے. یتخذ المؤمنون، مومنین بناتے ہیں. لا یتخذ امر دیا جا رہا، حکم لا یتخذ، وہ نہ بنائیں. کون؟ المؤمنون، مومن. اب یہ اور مفعول نصب ہوتا ہے، کافرون سے جمع کافرون، اس کی نصب کیا ہے؟ کافرین. تو یہ مفعول ہے کہ مومن جو ہے وہ دوست نہ بنائیں کفار کو، اور یہ اس کی مزید یعنی نیکسٹ، کافرین کو نہ بنائیں، کیا نہ بنائیں؟ دوست نہ بنائیں. کیوں؟ کس طرح سے؟ من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر. آگے کیا جی؟ اس پہ غور کیجئے گا اب اگلی بات پہ. ایک تو منع، پھر اگلی بات وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. من اب شرط کے طور پہ کام کر رہا ہے. جس نے یفعل مجزوم ہو گیا من کی وجہ سے، من یفعل جس نے یہ کیا، ذالکا یہ اس کا مفعول، من یفعل ذالکا جس نے یہ کام کیا. اب یہ فا جواب شرط آ رہا ہے. میں انشاءاللہ آج سے آپ کو یہ بھی ساتھ بتانا شروع کروں گا کہ یہاں فا کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے. اگر جواب شرط میں نفی کا کوئی کام ہو رہا ہو، لیسا استعمال ہو رہا ہو وہاں پہ، کیا ہو جی؟ لیسا، تو جواب فا سے شروع ہوگا. میں آپ کو ون بائی ون انشاءاللہ نیکسٹ جہاں جہاں یہ آئے گا یا نہیں آئے گا میں وجہ بتا دوں گا کہ یہ وجہ کیا تھی کہ یہاں فا ہے. کیونکہ آپ کو کسی شرط میں ملتا ہے فا ہے، کسی میں ملتا ہے فا نہیں ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ یعنی اللہ، جس طرح اللہ کی بات چل رہی تھی وہ بھی، اور یہ بھی انشاءاللہ ایڈیشن ہو جائے گا کہ فا کیوں نہیں ہے اس میں. اس میں فا اس لیے ہے کہ یہ لیسا سے شروع ہو رہا ہے. سو لیسا وہ نہیں ہے، اس میں ہوا اسم چھپا ہوا ہے. کہاں سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ نہیں ہے. فی حرف جر شیئن، کسی بھی چیز میں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے کسی بھی چیز میں. اچھا اب یہاں پہ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے فلیس من اللہ، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، فی شیئن کوئی بھی چیز میں، دین سے. یعنی دین میں یہ حکم نہیں ہے کہ تم کفار کو دوست بناؤ. یہ آپ کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ دین میں سے نہیں ہے کہ تم ان کو دوست بناؤ، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. کئیوں نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا فلیس من اللہ فی شیئن، ان کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ اب دیکھیں الا شرط، اب یہ آ گیا، استثناء دیا جا رہا ہے آپ کو. یعنی منع کر دیے کہ دوستی نہیں کرنی، اب استثناء دیا جا رہا ہے. تو یہ استثناء کس پہ عمل کرے گا؟ لا یتخذ پہ. اب اس کا استثناء آ رہا ہے، کیا ہے جی؟ الا ان تتقوا منہم تقاتن. ہاں جی، الا سوائے اس کے کہ ان مصدریہ، تتقون نون ڈراپ ہے، ان تتقو تم بچو، منہم ان سے، تقات کس طرح سے؟ جیسے بچنا چاہیے. یہ اس کا نصب آ رہا ہے کہ تم بچو ان سے جیسے بچنا چاہیے. اچھا یہاں بچنے سے مراد یہ کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر آپ کوئی ڈپلومیٹک وے اختیار کر لیں، جیسے ہم یہاں کرتے ہیں، میرا تو خیال ہے ہم تو یہی کرتے ہیں، ہمارے سپروائزر اور جو لوگ بھی ہیں، تو کیا ہے کہ ہم یہاں پہ ڈپلومیٹک وے اختیار کرتے ہیں. محبت ہمیں ان سے کوئی نہیں ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے، بس ڈپلومیٹک ہے کہ ان سے نہ ہمیں پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آگے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ بس یہاں تک. دیکھیں حذر یحذر تحذیرن، حذر یحذر تحذیرن کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جی؟ ڈرانا، خبردار کرنا، ڈرانا. یحذر فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ ڈراتا ہے کس کو؟
انتم مفعول، تم سب کو کون ڈراتا ہے؟ حالت رفع میں اللہ کا نام، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سب کو ڈراتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام آیات میں آپ نے سود کھا لیا، آپ نے کچھ کر لیا، یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے۔ اچھا کس سے خبردار کر رہا ہے؟ مفعول، نفسہ، یہ ہو کدھر جا رہا ہے واپس؟ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، خبردار بچ کے رہنا۔ آگے کیا ہے جی؟ پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہمیں، یہ ہم پہلے بھی ریپیٹ کر چکے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا تو صرف اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ٹھکانہ اللہ ہی کی طرف ہے، جو مسیر ہمارا ہے، جو ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ الی اللہ، اللہ ہی کی طرف ہے۔ نفسی، نفسی میری جان، اور نفسو کا تیری جان، اور نفسو ہو اس کی جان، اس کی ذات۔ یہ نسب میں ہے، مفعول ہے یحذر کا، وہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے تمہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، خبردار۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تمہارا فائنل ٹھکانہ وہی ہے۔ میرے خیال ہے یہاں تک کافی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر شکر کی طرف رہنمائی، یہ جو آیت شروع ہوتی ہے قُلِ اللَّهُمَّ مالک الملک، علماء نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ تاکید کی جا رہی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تعظیم بجا لاتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہوئے، اس کے ذات گرامیہ پر پورا توکل کرتے ہوئے کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، یعنی ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کا مفہوم مطلب ہے یعنی تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی محروم کر دینے والا ہے، اور تو جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو تو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں اس طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے کہ رہنمائی فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کو جس نعمت سے سرفراز فرمایا، اس کے شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بنی اسرائیل سے اپنے نبی عربی قرشی اور مکی کی طرف منتقل کر دیا، جو علی الاطلاق خاتم الانبیاء ہیں، جو تمام انسانوں جنوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انبیاء کے محاسن کو جمع فرما دیا اور ایسے ایسے خصائص سے سرفراز فرمایا جو سابقہ انبیاء اور رسولوں میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کیے گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی شریعت کا علم عطا کیا گیا، ماضی اور مستقبل کے غیب کی باتوں سے مطلع کیا گیا، حقائق آخرت کو منکشف کیا گیا، زمین کے مشرق و مغرب اور اطراف و آفاق میں آپ کی امت کو پھیلا دیا گیا، اور آپ کے دین و شریعت کو سابقہ تمام ادیان اور شرائع پر غالب کر دیا گیا۔ قیامت تک اور جب تک لیل و نہار کی یہ گردش جاری ہے، آپ کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، تو ہی اپنی مخلوق میں تصرف کرنے والا ہے، تو جو ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی ہم جس طرح چاہیں اپنی مخلوق میں تصرف کریں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ آپ اگر قرآن پہ غور کریں نا، جو اب تک ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کو بار بار ہمارے سامنے ریپیٹ کرتا ہے کہ یہ سب میرا ہے، میری مرضی ہے، میری بات چلے گی، میری بات ماننی پڑے گی، لیکن بس ہم غور نہیں کرتے اس طرح سے۔ آگے فرماتے ہیں جی ہمارے فیصلے مکمل حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جس کو چاہیں نبوت سے سرفراز فرمائیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، انسان کی اوقات کیا ہے کہ وہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ جی اس کو نبی کیوں نہیں بنایا تو اس کو کیوں بنا دیا؟ یعنی یہ تو انسان کی اوقات کی، یہ تو یعنی ہم معمولی سی بات نہیں برداشت کرتے کہ بیٹا باپ سے پوچھ لے کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، اتنی نہیں برداشت ہوتی، تو رب سے پوچھا جا رہا ہے، رب پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔
آگے فرماتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا ایک آیت ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ لیں کہ ان میں سے ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی، اور فرمان الہی ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یعنی ان میں سے ایک کے طول کا کچھ حصہ لے کر دوسرے میں اضافہ فرما دیتا ہے جس سے دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ جب رات دن میں داخل ہوتی ہے تو ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس میں دونوں کا اثر موجود ہوتا ہے، رات کا بھی اور جو صبح ہو رہی ہے، یہ اس پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر ایک میں سے کچھ حصہ لیتا ہے اور دوسرے میں داخل کر دیتا ہے، پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے متفاوت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر برابر ہو جاتے ہیں، اور سال کے مختلف موسموں بہار، خزاں، گرمی، سردی میں یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ اچھا دیکھیں پروسیجر ہے نا، کہ ہمیں تو پروسیجر پتہ ہے نا کہ رات ایسے ہوتی ہے اور دن ایسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے، یہ تو ٹھیک ہے آپ قرآن پہ غور کریں یہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے جی سورج جدھر سے جاتا ہے تو صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہنا یہ کہ یہ اللہ کرتا ہے۔ وہ جو سورج ادھر ادھر ہو رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے تو نہیں ہو رہا، یعنی وہ جو زمین کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہیں وہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہو رہی، وہ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی رب کر رہا ہے، وہ بھی رب نے کہا اس کو حکم دیا کہ تو ایسے کر، تو ایسے کر۔ بس ہمارے بعض لوگ نا پھر ان باتوں پہ آ کے جو ماڈرن یا لبرل ہیں وہ پھر اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، لیکن اصل اگر آپ سائنس کو بھی اسٹڈی کریں تو بات ایٹ دی اینڈ جائے گی کدھر؟ اللہ کی طرف۔ بھئی زمین کیسے گھوم رہی ہے؟ اپنی مرضی سے گھومے جا رہی ہے، اس کا دل کر رہا ہے گھومے؟ نہیں، اللہ گھما رہا ہے اس کو، وہ بھی اللہ کر رہا ہے، وہ تو اسی طرح تو ہے وہ تولج اللیل فی النہار۔ آگے ہے جی وہ فرمان الہی وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یہ تو اس سے بھی بڑی مثال ہو گئی کہ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، یعنی تو ہی کھیتی سے دانے اور دانے سے کھیتی پیدا کرتا ہے، اور کھجور سے گٹھلی اور گٹھلی سے کھجور پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح مومن سے کافر، کافر سے مومن، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا پیدا فرماتا ہے، اسی طرح دیگر اشیاء۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، یعنی تو جس کو چاہتا ہے اس قدر مال عطا فرما دیتا ہے جسے کوئی گن نہیں سکتا، اور تو جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ سارے فیصلے تیرے ارادے، عدل، حکمت اور تیری مشیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، یہ بات ہمیں پکی رکھنی ہے کہ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو اسے بھی زیادتی نہیں کی، اور جس کو کم دیا ہے تو یہ بھی نہیں کہ اللہ نے اس سے زیادتی کی، اس میں اللہ کی حکمت ہے، وہ جس طرح چاہے۔ کیونکہ ایک آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک حدیث میں مفہوماً ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس مال کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے ان کو مال دیا جاتا تو وہ اللہ کی اطاعت سے ہی نکل جاتے، اور جن کو اللہ نے دیا ہے اگر ان کو اللہ نہ دیتا تو یہ اللہ کے اطاعت سے نکل جاتے ناشکرے ہو کر۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، جس کو دینا تھا جس کو نہیں دینا تھا۔ آگے ہے جی اسی آیت کی تفسیر، کافروں مشرکوں کی دوستی سے ممانعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرما دیا ہے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھیں، انہیں دوست بنائیں، مومنوں کو چھوڑ کر ان سے محبت کریں، اور ایسا کرنے والوں کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جو اس کا ارتکاب کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بری ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، مومنوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہو فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے اہل ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت دے دو؟ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد مومن مہاجر اور انصار اور اعراب کے دوست ہیں، یہ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان تتقوا منهم تقات، ہاں اگر اس طریقے سے کہ تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بعض علاقوں یا بعض اوقات میں ان کے شر سے ڈرے تو وہ باطن اور نیت میں نہیں بلکہ ظاہر میں ان سے شر کی بچاؤ کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ ایک روایت میں آیا وہ دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکرا دیتے ہیں لیکن ہمارے دل انہیں لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔
اس کے بعد امام حسن بصری کا قول ہے کہ کفار کے شر سے بچاؤ کہ یہ صورت قیامت تک باقی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی سزا سے ڈراتا ہے، اگر تم نے اس کے دشمنوں کو دوست بنا لیا اور اس کے دوستوں سے دشمنی شروع کر دی تو وہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یعنی اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ وبارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین رب العالمین۔